खुदावंद यीशु के बुज़ुर्ग नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आइए आज फिर हम ईस्टर के बाद याकूब के ख़त में से दोबारा अपनी स्टडी का आगाज़ करेंगे। हमने याकूब के ख़त में से तीसरे बाब की 12वीं आयत तक खुदावंद का कलाम देखा जो ज़ुबान के मुतल्लक़ था। किस था कि ज़ुबान का गलत इस्तेमाल और ज़ुबान का सही इस्तेमाल। और हमने ये सीखा कि बेशुमार लोग जो गलती करते हैं उनसे ज़ुबान उनकी गलती करवाती, और इसको कंट्रोल करना, इस पर फतह पाना, इसको काबू में रखना, ये काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन खुदा के फ़ज़ल से, उसकी बड़ी रहमत से हम इसको काबू कर सकते हैं रूहुल कुद्स की पावर से। किससे? और मैंने आपको बताया भी कि चूँकि इंसान की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इसलिए जब रूहुल कुद्स आया तो उसने सबसे पहले किस पर कब्ज़ा किया? ज़ुबान पर, जिसको फिर गैर ज़ुबान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कंट्रोल कर लिया, ताकि उस कंट्रोल के सबब से उस पर काबू पा सके। लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे, 13वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, तुम में दाना या फ़हीम कौन है, यानी दना कौन है और फ़हीम कौन है, जो ऐसा हो कि वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ ज़ाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। गौर कीजिए, बाइबल खुद ही तशरीह कर रही। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दुनवी है, नफसानी है, और फिर क्या है? शैतानी है। हिकमत की कितनी किस्में फिर बता दी गई? 3। कौन कौन सी? दुनवी यानी दुनियावी, फिर नफसानी, फिर शैतानी। ये भी हिकमत है। और इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक है, हिकमत वे पाकीज़गी है, फिर मिलनसार है, फिर हलीम है, फिर तरबियत पज़ीर है, फिर रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, और बेतरफदार और बेरिया होती है। सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तो आज हम इस बात पर खुदा का कलाम सीखेंगे, आलम बाला की हिकमत। ऊपर लिखा भी हुआ है टाइटल, क्या? यानी इलाही हिकमत, डिवाइन विजडम। इलाही हिकमत, हिकमत है 2 तरह की। कितनी तरह की? एक है इंसानी और एक है रूहानी या डिवाइन, इलाही हिकमत।
پہلے سوال کیا گیا ہے، سوالیہ نشان ہے، پڑھیں کیا لکھا ہے؟ تم میں دنا اور فہیم کون ہے؟ کون ہے تم میں؟ دنا کون ہے؟ فہیم کون ہے؟ کس کے پاس وزڈم ہے؟ کس کے پاس حکمت ہے؟ حالانکہ اس یعقوب کے خط کو پڑھنے سے ہی دوسری آیت میں لکھا ہے پہلے باب کی، اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش اور صبر کو اپنا کام، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن اگر تم میں کسی میں حکمت کی تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ اس کو دی۔ تو کیا مانگنی چاہیے؟ ہے حکمت نہیں مانگتے، انسان حکمت نہیں مانگتا، وہ کچھ اور مانگتا ہے۔ آپ دعا کا اپنا جائزہ لیں، زیادہ تر ہم کیا مانگتے ہیں؟ دنیاوی چیزیں، روحانی چیزیں بہت کم لوگوں کا دھیان ہے۔ وہ لوگ مچور ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر روحانی چیزیں ہمیں مل گئی تو دنیاوی مل ہی جائیں گی، لیکن پہلا کس پر دھیان ہوتا ہے؟ جسمانی چیزوں پر۔ یہاں کیا مانگنا ہے؟ تمام ایمانداروں کو کہا گیا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی۔ اب مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے جائزہ لینا اور میں نے اپنا لینا ہے کہ ہم میں حکمت کی کمی ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ کے ہنسنے سے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہے؟ یہ آپ نے جائزہ لینا ہے کہ آپ میں حکمت کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ میں اگر دنائی سے آپ کو کہوں تو ہم سب میں حکمت کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ جو کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا میں، جو چیزیں ہمیں جاننی چاہیے، ہم نہیں ہیں، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی اور ہم جانیں گے کہ واقعی ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ ہم میں حکمت کی کمی۔ ہم حکمت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے جو بندہ زیادہ باتیں کر سکے، جو بندہ زیادہ چلاک ہو، جو بندہ تھوڑا سا کیا ہو۔ یہی ہے نا ہماری مطلب کہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ یار بندہ بڑا کلیوری، بندہ بڑا کیا ہے؟ کلیور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہاں انٹیلیجنٹ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات اپنے دل سے، ذہین ہونے کی یہاں بات نہیں ہو رہی، یہ کچھ اور حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب ہم آپ کو پتہ ہے کئی لوگ تیز ہوتے ہیں، کئی لوگ، بنایا تو ذہن کس نے ہے؟ خدا نہیں ہے، لیکن یاد رہے یہ حکمت جس کی بات ہو رہی ہے، آپ پڑھیں سوال کیا کیا گیا ہے؟ تم میں دانا، اور آگے اس کا جواب ہے جو ایسا ہو کہ وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن۔ کس کو؟ اس کے کام کیسے ہوں؟ نیک۔ چال چلن کیا ہو؟ نیک۔ بائبل اس کو کیا کہتی ہے؟ اس کو حکمت ملی ہے، وہ عقل مند ہے، وہ وزڈم سے بھرا ہوا ہے، وہ وزڈم سے بھرا ہوا ہے۔ جو بندہ اپنا چال چلن نیک رکھتا ہے اپنے کاموں کو۔ اور آپ مجھے سچ بتائیں کہ بہت دفعہ ہمارے جو ہے وہ کاموں میں یا کسی جس کو کہتے ہیں قولوں میں کیا ہے؟ تضاد ہوتا ہے۔ کام میں اور کلام میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے۔
تو ایسے بندے کو حکمت نہیں کہتے، ایسے بندے کے پاس حکمت نہیں ہے۔ حکمت کے لیے کیا انہوں نے کہا؟ پہلی بات کام، چال، چلن۔ تو ہم کس کو حکمت والا سمجھتے ہیں؟ ذہین، انٹیلیجنٹ۔ دنیا میں کئی لوگ علم کے لیے بھرے پڑے ہیں، علم کے خزانے اس کے پاس ہے، وہ دنیاوی نقطہ نظر سے اس کے پاس وزڈم ہے، لیکن روحانی وزڈم کے لیے اسے اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے کاموں میں اور اس کے کردار میں، اور آگے اور بھی اس کو کھول دیا گیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور جو ایسا ہو جو اپنے کاموں کو نیک چال چلن، کس سے؟ کے وسیلے سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو حکمت پھر کیا پیدا کرتی ہے؟ نیک چال چلن پیدا کرتی ہے۔ حکمت کیا پیدا کرتی ہے؟ تو اگر تو میرے بچوں یا جتنے سنیں گے، ہمارے اندر ہمارا کردار، ہمارے گفتار، ہمارا چال چلن جو ہے وہ خدا کے کلام کے لائق بن جائے، تو سمجھو خدا نے ہمیں کیا دی ہے۔ ویسے بدن آپ کو کھینچتا کہاں ہے؟ الٹے کاموں کی طرف۔ کئی خیال آپ کو آئیں گے، کئی چانس بھی آپ کے لیے ہوں گے، لیکن ایسا شخص جو ان میں بہہ جاتا ہے، اس کو بائبل بیوقوف کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں امثال کی کتاب، ایک آیت مجھے یاد آ گئی امثال کی کتاب میں، کہ خدا ایسے نوجوان کو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ 7ویں باب کی 6 آیت پڑھیں جی، ہاں، یعنی میں نے کھڑکی سے دیکھا، باہر نگاہ کی، میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا۔ نوجوان ہے اور اسے نوجوانوں کو کہاں دیکھا ہے؟ نادانوں کے درمیان دیکھا ہے۔ وہ کیا نادانی کر رہے؟ جی، راستہ لیا۔ تو یہ ساری آگے جو ہے وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، لیکن جو بات میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان نے غلط راستہ لیا ہے، تو اس کو بائبل نے کیا کہا ہے؟ بے عقل۔ اس کا مطلب ہے اس میں کیا نہیں ہے؟ حکمت نہیں ہے، یہ جو ہے کریکٹر لیس بندہ ہے، یہ کردار کا صحیح نہیں ہے، اس کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو ہر شخص جو خدا کے کلام کی الٹی طرف جاتا ہے، ایسے شخص کو بائبل بے عقل کہتی ہے۔ بے شک وہ کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو، کتنا بھی اس کے پاس دنیا کا کیا ہو، علم ہو، اس کے پاس دنیاوی علم ضرور ہے، لیکن وہ خدا کی نظر میں آسمانی حکمت سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس شخص نے جو ہے وہ ایک ایسی راہ کی طرف چل پڑا ہے جس سے خداوند اسے کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے۔ تو میں جو بات آپ کی روح میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ایسا بندہ حکمت والا آدمی ہوگا جس کا چال چلن درست ہے۔
تو پھر آج کے کلام میں پہلی بات ہم نے کیا دیکھنی ہے؟ کردار، اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، اس سے دور رہنا ہے اور اپنے کردار کو صاف رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روحانی شخص کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ دعا اس کے پاس کام ہو، گیت اسے کاٹنے ہوں۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ کام کرنی چاہیے، مطلب وہ تھوڑا شاید وہ کلام کو بہت زیادہ نہ سمجھتا ہو، لیکن اگر اس کا کردار ٹھیک ہے، خدا کی نظر میں وہ حکمت والا شخص۔ آمین۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ حکمت، یہ حکمت۔ اچھا دوسری چیز سمجھے اس کو، ایک نمبر جس شخص کا کردار ٹھیک ہے وہ شخص عقل مند ہے بائبل کی نظر میں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی سمجھیں اس علم کے ساتھ، پھر اس کا مطلب ہے دوسری چیز پھر اس میں کیا ہوگی؟ علم کیا ہوتا ہے؟ حلیمی، فروتنی۔ تو عقل مند شخص کی کیا نشانی ہے؟ یہ نہیں کہ پڑک ڈنڈے پار۔ دنیا میں کوئی شخص آپ کی طبیعت سے مل نہیں سکتا۔ ہر کام، ہمارا گھر ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارا چرچ ہو، معاشرہ ہو، آفس ہو، کہیں کام آپ کرتے ہوں، وہ آپ کی طبیعت کے مطابق کام نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے ایسے وقت میں ہمبل رہنا، حلیم رہنا، فروتن رہنا، اور اپنے آپ کو کیا کرنا؟ فروتن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ایک لفظ فروتنی کے لیے یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جیسے جو گاؤں میں بیل ہوتے تھے نا، تو بیل جو ہے ان کو صدارا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا؟ صدارا چاہتا تھا۔ آپ کو بچوں کو شاید سب کو علم نہ ہو، یہ بے شک وہ حال میں ان کو جوتنا ہو یا ان کو کسی ریڑی یا گاڑی میں ان کو جوتنا ہو، ان دونوں میں ہی جو ہے وہ جب تک اس کو جو ہے وہ صدارا نہ جائے، اس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے یا اردو میں کہتے تھے یہ لادو ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ لادو ہو گیا ہے۔ اور لکھا ہے نا بائبل میں لادو کا بچہ۔ لادو کا بچہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ لادو کیا ہوتا ہے؟ ایسا جس کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ گھوڑے یا جو ہے گدھے جو ہیں، وہ ہر گدھا اپنے اوپر نہیں آپ کو بیٹھنے دیتا۔ کون گدھے بیٹھنے دیں گے؟ جو ٹرینڈ ہوئے ہیں، اس کو لادو کہتے ہیں، اور بائبل میں اس کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور اس کو ٹرینڈ کہتے ہیں۔ یہ جو صدارنا ہے، اس کے لیے بھی لفظ حلیم فروتن آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کو کسی ڈسپلن میں، کسی عام طور پر انسان ڈسپلن میں نہیں رہتا، سدھرنا نہیں چاہتا۔ چرچ میں کیا مسائل ہیں؟ ڈسپلن میں نہیں رہنا چاہتا۔ آپ کسی کو تھوڑا ڈسپلن کریں گے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ آپ 2-4 دفعہ کہیں بھائی جی تسی لیٹ آؤندے ہو، کی کرے گا؟ کیوں؟ وہ کیوں نہیں؟ وہ سدھرنا نہیں چاہتا، وہ حلیم نہیں ہونا چاہتا، وہ ہمبل نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن حکمت کیا ہے؟ ہمبل، حلم۔ تو مطلب یہاں تو حلیم شخص کو کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب ہے جس حکمت کو ہم سمجھ رہے ہیں بائبل کچھ اور کہہ رہی۔ کبھی کبھی ہماری نظر میں حکمت کچھ اور ہے۔ آؤ اس کو مسیح کی زندگی میں دیکھیں، پھر ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی۔ میرے ساتھ لوکا کی انجیل نکالے، 2 باب۔ دوسرے باب میں یسوع کی لائف میں پہلے 40ویں آیت 2 باب کی پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 2 باب، کیا لکھا؟ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا۔ کون لڑکا؟ یسوع۔ کون لڑکا؟
यसु मसीह क्या करता रहा? वो लड़का बढ़ता और आगे। इसका मतलब है हिकमत से के लिए क्या होगी? मुश्किल है, मुश्किल। अब जब आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो कहेंगे फलां दिन आपका टेस्ट है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं। वजह, उन्होंने ट्रेन की है, उन्होंने ये नहीं देखना कि इस बच्चे ने याद की है, इस बच्चे ने तैयारी की है, नहीं की। तो फिर क्या करते हैं बच्चे? दिन रात पढ़ते, दिन रात, फिर उनकी नींदें। इसी तरह रूहानी आलम में भी बढ़ने के लिए हिकमत एक प्रोसेस है। वो खुदावंद यीशु मसीह क्या करते गए? हिकमत पे मामूर होते रहे। और यीशु मसीह की अगर आपको एक बात याद हो, बहुत सी बातें हैं, उसने कहा मैं अपने तौर पर कुछ नहीं करता, जो कुछ मुझे बाप कहता है। ये इसको क्या मतलब है इसका? डिसिप्लिन। एक ये नहीं गल ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ कोई अपनी मर्जी भी, फिर निज़ाम नहीं चलता, फिर चीज़ें नहीं चलती। ये है आसमानी हिकमत। कौन सी हिकमत? तो जितना कोई बंदा हिकमत से बड़ा होगा, सादा सी बात, वो शख्स, उसका किरदार ठीक होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो हम्बल पर्सन होगा, हलीम शख्स होगा। हलीम का मैंने एक तो तर्जमा आपको बताया कि हलीम का मतलब है सुधरा हुआ, जिसको सुधारा गया है, किसी प्रोसेस से गुजरा है, किसी मुश्किल से गुजरा है। और यहाँ पर भी पहले जो मुश्किलात हैं, पहाड़ हैं, आजमाइशें हैं, दुख हैं, जिनका जिक्र पहले बाप ने किया है, वो क्यों आई हैं? वो प्रोसेस में से गुजरने के लिए। और हर तरह की तरक्की, हर तरह की तरक्की में एक प्रोसेस। अगर आप किसी शख्स की बायोग्राफी पढ़ें, किसी भी शख्स की, तो उसमें दुख ज़रूर मौजूद होंगे, सख्तियाँ ज़रूर मौजूद होगी। ज़्यादातर को तो पहले जिस काम में वो सबसे आला हुए हैं उन्हें फेल कर दिया गया। अगर मैं दुनियावी चीज़ों की आपको एग्जाम्पल दूं तो हमारी दुनिया में म्यूज़िक में जो है वो बड़े बड़े नाम हैं दुनियावी, लेकिन जब वो शुरू हुए थे तो उन्होंने कहते इसको गाना नहीं आता। आज दुनियावी ये एग्जाम्पल है। नुसरत फ़तेह अली को दुनिया में माना जाता है म्यूज़िक के हवाले से। उसके बारे में ये है कि उसके सोए होते हुए उसकी उंगलियां तब भी क्या करती थी? पायों की उंगलियां चलती रहती थी। यानी इतना उसके अंदर म्यूज़िक, वो दुनियावी है लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें खो गया। लेकिन जब वो शुरू में, एक दिन मैं उसको पढ़ रहा था तो शुरू में कहा जाता था, उन्होंने एक पंजाबी च लफ्ज़ सी ਉਹਦੇ ਲਈ बोलिया घग्गा। घग्गा पता किसको बोलती है? नहीं, बच्चों को नहीं पता। घग्गा किसको बोलते हैं? जिसको गाना ना आए, गाए इधर नूं ते जाए इधर। तो मतलब शुरू में उसके लिए ये बोला गया था कि ये कभी कामयाब, लेकिन उसने तरक्की की। इसको कहते हैं किसी प्रोसेस में से गुजरना। इसी तरह रूहानी शख्स किसी प्रोसेस में से गुजरता है, मुश्किलात में से गुजरता है, और फिर वो इस लेवल पर आ जाता है कि जब वो सुधर जाता है। हलीमी भी एक दो दिन में नहीं आती। हाँ, मैं चूँकि हलीमी पर तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं, हलीमी तो आप कई दिनों पर लेक्चर है कि जिस पर हलीमी के बारे में देखें हलीमी क्या है। लेकिन हलीमी से मुराद एक ये भी है, ताबे रहने वाला शख्स। हलीम शख्स किसको कहते हैं? हमारे लियाकत अहमद कैसर साहब, प्रिंसिपल साहब कहते थे कि उसने एक दिन कहा, उसने कहा यूहन्ना इस्तबागी भी हम्बल पर्सन था। सारे वेखण ला पे, क्योंकि यूहन्ना तो सख्त बंदा था। क्या था? सख्त बंदा था। उसने कहा सच्चा आदमी हम्बल होता है।
मतलब कई लोग सच्चाई नहीं होती, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने कई दफ़ा आपको कहेंगे आप जी पास्टर साहब हैं ताकि आप ज़्यादा ही हलीम हो जो, नहीं नहीं मैं कदा पास्टर। तो उसने कहा ये रियाकारी। सच्चा शख्स जो कुछ वो होता है वो क्या कर लेता है, मानता है कि मैं ये हूँ, खुदा ने मुझे ये बनाया है। लेकिन जिहड़ा बहुत अंदर ਉਹਦੇ कुछ होनी है, और नहीं जी असी की गाउना है, लेकिन अंदर की होंदा उन्हें किते मनु मौका पवे तो मैं फटे खेड़ छक रख के देना, लेकिन अंदर ऊपर से क्या करना है। तो ऐसा शख्स रियाकार होता है, लेकिन हम्बल पर्सन जो है वो सच्चा शख्स होता है, उसकी मुंह की बातें सच्चाई पर मबनी है। और मैं आज आपको बताऊं, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो क्या बोलो, सच सच। बेशक त्यानू तो झिड़का ही पैन, लेकिन बोलो क्या, सच। सचमुच लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्या करेंगे, वक्ती तौर पर गुस्सा भी करेंगे, घर जाके कहेंगे भाई ओदी गल की साजी सच्ची थी। लेकिन इंसान कुछ अपनी भी लाउंदा ना विच कि मैं यार कुछ थोड़ी जी अपनी भी की करा। लेकिन बहरहाल हम अपने मजमून पर आते हैं। पहली बात हमने क्या सीखी है, हिकमत वाक़ किसके पास है, जिसका चाल चलन दुरुस्त है वो बंदा है। दूसरी उसकी क्या निशानी है, हैं? अच्छा एक और हवाला भी पढ़ लिए यस्सु दे बारे, फिर आगे बढ़ने हैं। 52 वर्स, वहाँ क्या लिखा है, 52 यस्सु हिकमत कदो मत में और खुदा की और इंसान की। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है हिकमत भी एक दिन नहीं आउंदी, ये प्रोसेस है, इस पे बढ़ना है, तरक्की करता गया। क्या करता गया, तो मतलब क्या, उस डिसिप्लिन में रह के। आपको होता है मसीह ने खुदावंद आसमान को छोड़ा, अपने खुदा होने के मर्तबे को छोड़ा जो फिलिपियों के ख़त में है, सारा कुछ छोड़कर लिखा है वो यहाँ तक ताबे रहा कि उसने सलीब बल्कि उसने जो है मौत बल्कि सलीबी मौत क्या की, गुहारा की। तो ये क्या उसकी निशानी थी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जहाँ तक कि वो प्याला दुनियावी नुक्ता नज़र से नहीं पीना चाहता रानी, क्योंकि वो खुदावंद में इस बात को, उन गुनाहों का बोझ एक पाक हस्ती। लेकिन फिर भी उसने कहा आए बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी क्या हो। तो हलीम शख्स ये होता है, हिकमत से भरा होता है, दुख ही उठाए लेकिन काम वो करेगा, अपने मालिक की मर्जी को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये बात जो, तो यीशु मसीह इसमें बढ़ता गया, तरक्की करता गया। अब हम उसी पर आएंगे जो हमने हवाला पढ़ा था। क्या लिखा है, पढ़े आयत, तुम में और फ़ाहिम कौन है जो ऐसा हो कि अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस इल्म के साथ जो आगे दुनियावी हिकमत आ गई केड़ी, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना, तो दयानवी हिकमत कर क्या हो गई, बंदा कितना भी इंटेलिजेंट होवे लेकिन क्या रखता हो, हसद। हसद क्या होता है, जेलसी। और आप सच बताएं कि बहुत दफ़ा हमें जेलसी होती है या नहीं होती, होती। छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत दफ़ा हसद के से गुज़रते हैं। और आगे ना सिर्फ हसद की बात की गई है, तो फ़र्क़े की बात की गई। किसकी बात की गई है, तो फ़र्क़े की। और बहुत दफ़ा ये चीज़ें कलीसियाओं में सारे उठाती हैं कि नहीं उठाती। मैं ना तुसी किसी बच्चे की तारीफ़ कर दो,
تو دوجے نے کی کہنا جڑا اتھے بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بچہ تے رہ گیا۔ مطلب یہ والا عنصر نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بچے میں زیادہ خوبیاں ہوں، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس میں اتنی خوبیاں، لیکن حسد کی کرے گا؟ ایسا شخص دنیاوی حکمت رکھتا، اس کے پاس کون سی حکمت ہے؟ تو کیا آپ چرچز میں تفرقے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ چرچ دا چاہ بھی بڑا ہوں تو کمیٹیاں دے روڑے بھی بڑے ہوں، جو ہے کیڑی حکمت ہے دنیاوی؟ اونوں اگے کر دے، اونوں پیچھے کر دے، اونوں ادھر کر دے، اونوں ادھر کر دے، اس کو کیا ہے؟ آگے اور بھی آپ کو کھل کر پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے، تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو، نہ مطلب کیا؟ نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر آپ میں حسد ہے، اگر آپ میں تفرقہ ہے، تو پھر آپ میں الہی حکمت نہیں۔ نہ جھوٹ بولو اور نہ شیخی، مطلب پھر آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، ہے نہیں۔ الہی حکمت، ڈیوائن وزڈم جو ہے، اس میں نہ حسد ہے اور نہ جھگڑا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں وہ بیٹا اور بیٹی ہوں، میں وہ بہن بھائی ہوں جن میں لڑائی نہ جھگڑے کی کیا ہو، روح نہ ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں بائبل میں ایک ٹرم ہے صلح پسند۔ کیا جی؟ ایماندار کو کیسا ہونا چاہیے؟ صلح پسند کس کو کہتے ہیں؟ کیا مسیح نے خوبصورت بات کہی، مبارک ہیں جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کیا ٹھہریں گے؟ بیٹے ٹھہریں گے۔ تو مطلب خداوند کو بھی ایسا شخص پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر ڈیوائن حکمت کس کے پاس ہوئی؟ جو صلح پسند ہمیشہ۔ اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں تمام سننے والوں کو، لڑائی سے ہمیشہ دور رہیں۔ کیا کہیں؟ لڑائی جھگڑے کو، اور اگر کبھی ہو جائے انسان ہوتے ہوئے، کبھی کبھی کسی کی بات بری لگ سکتی ہے، انسان ہے نا ہم، کسی دفعہ ہمارے دل میں آ سکتی ہے، اس کو پھر مٹائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ابھی آپ نے پڑھا، اس سے ہم کیا ہوں گے؟ لکھا ہے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو اور حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ، پھر انہوں نے کہا بھئی جھوٹ بول دیو، تجھے خدا دے بندے یا بندیاں نہیں ہو۔ اگر جھگڑا فساد چیزیں ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کے دو وجوہات اس کی میں بتاتا ہوں۔ کتنا داؤد خدا کا پیارا ہے، دل کے موافق ہے، لیکن جب وہ ہیکل بنانے لگا تھا، جب وہ ہیکل بنانے لگا تھا تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ ہے تو نہیں بنانا۔ وجہ یار میں سوچتا ہوں الہام لکھ سکتا ہے، الہام اس پر آ سکتا ہے، لیکن وہ گھر تیرے ہاتھ خون کھلوتا ہے۔ اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کیونکہ ہیکل بنانے کے لیے دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے کہا تو نہیں بنائے گا، تیرا ایک بیٹا ہوگا، وہ صلح پسند ہوگا۔ سلیمان کا کیا مطلب ہے؟ صلح پسند۔
آپ دیکھیں پڑھیں سلیمان کو، اس کے دور میں چاروں طرف امن تھا، اس نے کچھ اپنی بھی حکمت شروع کر دی۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کہیں کچھ نہ کچھ اپنا بھی ڈالتے ہیں ایسا، لیکن اس کی کہیں لڑائی، اس لیے اسے کوئی ہیکل بنانے کے لیے وہ کہتا تھا لکڑی چاہیے تو لو، لکڑی بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو پتھر کی ضرورت تھی، پتھر میں مہیا ہو رہا ہے، چیزیں ضرورت ہو رہی تھی تو چیزیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑے کے وقت نہ چرچ میں کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے، نہ خاندانوں میں کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کئی دفعہ لوگ دعا کرتے ہیں بیداری آئے، میں کہتا ہوں پہلے بیداری یہاں آئے گی، اور یہ بیداری کے لیے پہلی رکاوٹ ہے کہ آپ کی زندگی میں جھگڑا ہی نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی اس پر آپ کو کہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، آپ کو دھچکے لگیں گے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کچھ باتیں آپ کے ذہن کے مطابق نہیں ہوں گی، پھر بھی آپ نے لڑائی والا بندہ نہیں رہنا۔ کون سا ہونا ہے؟ تھوڑا آگے بڑھیے۔ دنیاوی حکمت، دنیاوی حکمت میں نمبر 1 سخت حسد ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تفرقہ ہوگا۔ 15ویں آیت اس کو پڑھیں، یہ بھی ایک حکمت ہے، دنیاوی حکمت۔ کون سی؟ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے بندہ کوئی انٹیلیجنٹ ہو کہنا پائی جی بڑی حکمت، جو بائبل نہیں اس کو، وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ علم سے بھرا ہوا ہے، وہ دنیاوی علم اس کے پاس ہے، لیکن روحانی شخص کی اور نشانیاں جو آگے چل کر ہم دیکھیں۔ کلام کہتا ہے یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے، اس کی آگے 3 کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ کون کون سی ہے؟ دنیاوی یا دنوی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ دنیا کی حکمت کیا ہے؟ سخت حسد ہے، اور اس میں کیا ہے؟ جھگڑا ہے۔ وڈا بندہ کسی ماڑے بندے نو قریب آن دیندہ جو؟ کسی بندے کو 4 روپیے ہون تہاڈا بھین بھرا ہی سکا ہوئے پوچھدا جو؟ کیوں؟ چرچ میں جس بندے کے پاس 4 پیسے ہوں وہ دوسرے ممبر کو کیا سمجھے گا؟ بات سمجھیے، یا کوئی عہدہ بڑا مل جائے کسی کو تو وہ دوسرے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ہے دنیا کی محبت، دنیاوی محبت، جسم میں دنیا میں جو ہوتی ہے، یہ دنیاوی حکمت ہے۔ اور وہ کیا کہے گا؟ وہ سمجھے گا، ساڑھے ایک پنجابی چ فکرہ ہے، جدے گھر دانے وہ دے کملے بھی، مدے دے پاس پیسے ہو نا تو انہوں ایویں کروکی کہیں گے پا جی تو بڑا سمجھدار ہے، کیوں؟ پتہ ہے دے تو کی لبنے نے۔ تو جے بندہ کنا بھی حکمت والا ہوئے تو وہ دے کو کی نہ ہوئے، انہوں نے چھاڑ یار انہیں کی گال کرنی ہے۔ تو غریب بندہ کوئی بھی وڈی بھی گال کر دے وہ دی سنن لی لوگ کیا نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں اس کی قدر ہے۔ آمین آمین۔ اور اس کی بڑی مثال دی گئی ہے۔ آئیں وہ حوالہ پڑھیں کہ کیوں غریب کی سنی نہیں جاتی۔ وائس کی کتاب نکالے، وائس کی کتاب نکالے جی۔ کون سی کتاب؟ جی نکالیے، اور اس میں ڈھونڈیے ایک غریب شخص کی جس نے اپنی حکمت سے شہر، میں نے نہیں یہ لکھا ہوا، ڈھونڈے کون سٹڈی زیادہ کرتا ہے جے ملا؟ ہاں جی پڑھیں۔ ہاں جی، حکمت اور حماقت پر خیالات، میں کو خود ہی ٹائٹل بنے ہوئے ہیں، پھر کیا لکھا ہے جی؟ 13ویں آیت سے پڑھیں۔
حکمت بڑی چیز ہے۔ پھر کیا ہوئی؟ پھر جی ایک چھوٹا شہر تھا، اس میں تھوڑے سے لوگ تھے، ٹھیک جی جی وہ ہے کنگال۔ مطلب دیکھو بائبل کی خوبصورتی، کیا کوئی غریب شخص کو کوئی دنا کہے گا؟ ہے انہیں کہنے دے تو کوئی نہیں دی تو روٹی پوری نہیں ہوندی، اس کے لیے کیا؟ لیکن بائبل کی خوبصورتی کیا ہے؟ ایک کنگال ہے، دانشمند مرد پایا، ہاں ٹھیک۔ پھر تب میں نے کہا حکمت زور سے تو بھی مسکین کی حکمت کی اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ تو یہاں پر ایک دانشور بائبل کے خادم یا سکالر کہتے ہیں کہ یہ یسوع کے بارے میں پیش گوئی، جب وہ آیا وہ اتنا چھوٹا بنا، وہ اتنا حلیم بنا، اس نے خود فرمایا جب اس کو کہنے لگے ہم تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس نے کہا لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں کرسمس پر کافی سال ہوئے، ہمارے بزرگ خادم پاسٹر جو ہے لیاقت احمد کیسر صاحب نے اس پر کلام سنایا، کرسمس کا پیغام، اور اس نے کہا کہ یہ یسوع کی ایک تصویر ہے خدا کے کلام میں کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی دنائی سے اس نے شہر کو بچا لیا ہے، اور آج یسوع نے بھی چھوٹا بن کر خالی کر کے اپنے آپ کو خالی کر کے اس نے دنیا کو کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے۔ لیکن آج کے کئی حکیم ہیں نہیں سمجھتے، لیکن ہمارا نقطہ یہ تھا کہ ایک غریب بندہ ہو، حکمت سے بھرا ہوا ہو، لیکن اس کی حکمت کی کیا کی جاتی ہے؟ حقارت کی جاتی ہے، حقارت کی جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر حکمت دنیاوی کون سی ہے؟ دنیاوی حکمت کون سی ہے جی؟ جو دنیا میں نظر آتی ہے، جدے کو پیسے، چیزیں، اختیار۔ چودھری اتھے کیڑا ہوندا جو ہے چرچ چودھری کڑے ہوندے نے، ہے کدی ماڑے بندے نے بھی کہنے کیا یار انہوں بنا دو، کیا ہوتا ہے؟ سمجھے نا؟ تو یہ کون سی حکمت ہے؟ دنیاوی حکمت۔ اسی بھی ووٹ کنوں دینا ہے؟ جدے کو کل نو، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ یہ حکمت جو اوپر سے آتی ہے کیا ہے؟ پہلے تو دنوی ہے، پھر نفسانی۔ نفسانی ہوتی ہے جو روح کے بغیر ہو، کیا ہو؟ روح کے بغیر، جسم میں۔ تو ایک حکمت ہے جو روح کے، انہیں روح کی ضرورت، پاک روح کی ضرورت، لیکن پاک روح سے بھرا ہوا شخص بائبل مقدس میں اس کو روحانی کہا گیا ہے، دنیاوی نہیں کہا گیا، نفسانی نہیں کہا۔ نفسانی ہوتا ہے جو جسم میں ہو، جو جسم کی باتیں کرے، تو یہ روح سے خالی بندہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے شیطانی۔ پھر حکمت کیا ہے؟ اچھا شیطانی ہوئی حکمت، جو کئیاں دا ذہن شیطان پونے نو چلدا ہے کہ نہیں چلدا ہے؟ شرارت کڈڑی ہووے او منٹا جو دی، یہ بھی ایک حکمت جو وہ کہیں گے یار انہوں یہ کتھوں آ گیا ہے۔ اور آپ کبھی یہ چور ڈاکو، یہ چھیننے والے، ان کے پاس بھی بڑی اپنی دنیاوی کی جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا جڑے طریقے سے انہوں نے آپ کو کیا کرنا ہے،
लूटना है। और कभी कभी लोग आते हैं, मैं तो अक्सर आना है कि 10 दे सज्जे दी ने मार दी। पिछले दिनों में एक बयान आ गई, अगर रूहानी हिकमत ना हो इलाही हम पर, उन्हें कहा भाई जी मेरी कुड़ी दा निकाह कर दिओ। मैं कहा जी की मसला हो गया? मैं पकारा तो भैन जी 3 कर लेन दी। नहीं नहीं नहीं, पकारा इतना ज़रूरी है, ये बस होना चाहिए, असी बस होने तो चलिया जाना है, साडा काम है, कर दिओ। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ। जब वो बातें कर रही थी तो मैं कहा बाजी गाल सुनो, पास्टर और डॉक्टर इनको असल बात बताओगे तो तद मसला हल होना जो, जेड़ी असल गल है वो दस। असल गल समझी ये कि उन्होंने पहलों ही काम पाता है, काम यानी निकाह। तो मैं क्या बाजी सीधी आके दस। तो मैंने कहा भी अब उसका निकाह हमने क्या करना है, हम उनको ब्लेसिंग दे देंगे चर्च में। चर्च तो ब्लेसिंग देने से कोई नहीं, उन्होंने निकाह कर लिया, कोर्ट में कर लिया, तो अब क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? ब्लेसिंग दे देंगे। देखल वो बाजी नहीं हारी, वो बाजी नहीं हारी। मैं तो फिर चला गया, मैं इन्होंने क्या भाई मानवल लूँ क्या भाई के, तो इसको थोड़ा स्टॉप करो। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा लोग सच्ची बात कहने से क्या नहीं कहते, बताते कुछ है। मैं कहता हूँ आप अपना दिल खोल दे सच्चाई से, सच्चाई आपको डूबने नहीं देगी। सच्चे शख्स को लिखा है सच्चाई सच्चे नू हमेशा तिकर कदी ना तिलकन दे। इस बात पर आपका ईमान होना चाहिए, सच्चाई पर मबनी बात करो, खुदा आपके साथ खड़ा होगा। वक्ती तौर पर आपको ना हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो लश्करों का खुदा आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा, क्योंकि आप सच्चाई पर क्या हैं। और इसलिए लिखा है ये हिकमत कौन सी है? शैतानी है। तो शैतानी भी हिकमत ही ला देने विच। अब आ गई रूहानी डिवाइन विजडम, 16वीं आयत, 3 बाब की, याकूब 3 बाब की 16वीं आयत। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम होता है। जिथे झगड़ा हसद उथे हर तरह का बुरा काम। तो हमें खुदा से ये कहना चाहिए, खुदा हमें हसद से भी बचा, हमें तफरके से भी बचा। ये बात हमारे दिल में, ये है हिकमत मांगनी। अब जो ऊपर से हिकमत आती है, जो खुदा के बंदे ने खोली कि जिसमें हिकमत की कमी हो, उसकी कुछ निशानियां लिखी हुई हैं जो खुद ही बाइबल अपनी तशरीह करती है। और वो क्या? 17 आयत पे, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अवल तो वो पाक। ये हिकमत क्या है? ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा शख्स हिकमत ना भरिया होएगा वो शख्स पाक रहेगा। आमीन। वो गुनाह से बचेगा, वो गुनाह से नफरत करेगा, वो झूठ से नफरत करेगा, वो हर किस्म के गुनाह से जहाँ से हम नापाक हो सकते हैं वो दूर रहेगा, क्योंकि उसमें इलाही हिकमत है। तो जेड़ा बंदे दे कोल भावें तेज जिन्ना मर्जी होए, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में गुनाह मौजूद है, पाकीज़गी नहीं है, बाइबल उसको नहीं कहती कि इसके पास इलाही हिकमत है। उन्होंने बाइबल बेवकूफ़ कहती की कहती है। और अभी आपने पढ़ा, मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा जो बेअकल था और वो कहाँ जा रहा था। अमसाल की किताब में आप पढ़ें तो आपको बहुत सी डिटेल आपको मिलेगी। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अवल तो वो, तो फिर इलाही हिकमत से भरा हुआ शख्स क्या होगा? तो हर वो चीज़ जो हमें
नापाक करती है, पाक नहीं रहने देती, नापाक करती है। वो हमारी बातें हैं, वो हमारी चुगलियाँ हैं, वो हमारा झूठ है, वो फरेब है, या दुनिया के जितने भी गुनाह हैं आप समझते हैं उन्हें, उनसे बचना है ताकि आप क्या रहें। तो फिर इलाही हिकमत वाले शख्स की क्या निशानी है? ज़ोर से बोले, पाकीज़गी। वो पाक रहेगा। फिर क्या उसकी निशानी है? हाँ, क्या होगा? क्या होगा? मिलनसार क्या होता है? चलो आप तशरीह बताओ। मिलनसार है? है? मेल जोल रखने वाला। और मैं इसको ये समझता हूँ, जिन्हों जेड़ा कोई नहीं भी मिलता उन्होंने भी जो कोई मिल लेंदा है, इसका मतलब है वो मिलनसार आदमी। चर्च में आप जाते हैं ना, इधर भी आते हैं, तो कुछ मेंबरों को आप नहीं देते, वो जिमें इबादत ख़त्म भज देने वजह तो उनको नहीं होता। कोई मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया मन, जो कोई उनके पास आ गया सही है, जो ना आया तो। लेकिन इलाही हिकमत से भरा हुआ शख्स मिलनसार होता, वो मिलेगा। और कई दफ़ा आपको पता है जेड़ा हर बंदे ने मिले उन्होंने लोग की समझ देने, एवं ही है ये बंदा, समझे कि नहीं। लेकिन खुदा की नज़र में वो कीमती शख्स है। इब्रानियों के ख़त में क्या लिखा है? 12वें बाब में निकालिए इब्रानियों का ख़त, इब्रानियों का ख़त निकालिए, याकूब के ख़त के साथ ही 12वां बाब पीछे 14वीं आयत, क्या लिखा है? सबके साथ मेल मिलाप रखने। किन्नियां दे नाल? कितनों के साथ? सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। तो मेल मिलाना भी खुदा नज़र आउंदा है। असीं ते समझने भी जेड़ा बहुती दुआ करे मिले तो भावें। कुछ बाइबल के ऐसे असूल हैं कि अगर आप हम्बल शख्स हैं, हलीम हैं, आपके साथ खुदा मौजूद है, आप हर शख्स से मिलना करेंगे। और जब आपके अंदर ये खूबी होगी, बाइबल खुदा कहती है ऐसा शख्स में खुदा नज़र आएगा। तो इलाही हिकमत किस में है? क्या है? तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि जिनके साथ आपकी बनती है उनसे ही मिलें, उनको भी मिलें। और बल्कि मैं तो आपको और मशवरा देता हूँ, चर्च को बढ़ाने का एक बड़ा तरीका है कि नवा मैंबर या नवी कोई बाजी नवा तो भैनों की नज़र होनी चाहिए उन्होंने कि अब ये जाने, आप इतनी उससे मोहब्बत करें, उसको लगे कि मैं आ किथे गया। एक दफ़ा हमारे साथ एक बड़ी फैमिली थी, उसकी एक बेटी जो है ना, उसको अच्छा लगा, ख्वाब आई और वो हमारे पास आ गई। मैं उसको ले गया सेमिनार पे, आगे हमारी भी कुछ बच्चियां थी। वो जब सेमिनार तो हो गया, मैं अपने काम में, मुझे तो लोगों ने नहीं छोड़ना था, तो वो बच्ची रास्ते में रो रही थी। मैंने कहा बेटे क्या हुआ है? कहती है मैं तो इधर आई थी लेकिन मेरे साथ किसी ने बात ही नहीं की। उस वक्त मुझे धचका लगा कि आपस में मेरे साथ 5-7 बेटियां बहनें थी, वो आपस में तो बातें करती रहीं लेकिन उस बेटी को शामिल नहीं की, और वो बेटी वापस चली गई। फिर वो कभी चर्च नहीं आई। मिलनसार, कोई नया मेंबर आता है, कोई नया शख्स आता है, भाइयों के लिए भी है, उसको मिलना, पूछना कहाँ से है। कभी कभी पास्टर के तो हमें गेड़ा पाया होता है, उसके दिल में भी कई बातें, मैंने कई से बात करनी होती है पर मुझे करने ही
وجہ کیا؟ جب سے میں نے کرنی ہوتی ہے وہ بندہ باہر نکل گیا ہوتا ہے. تو وہی بات نہیں، وہ اگر آپ اس سے آپ 1-2 دفعہ ملنے کی کوشش کریں گے، وہ اگلی دفعہ خود ٹھہرے گا، اس کو پتہ ہوگا مجھے کوئی ملنے کے لیے کیا ہے. تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی ساڈا کوئی چرچ دا ہے، سالوں سال نہیں پتہ چلتا. وہی گروپ ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہے. باقی تو یہ وہ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے چرچ میں اور ترقی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. الہی حکمت کیا ہے؟ ملنسار. اور میں آپ کو ایک اور بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، خاندانوں سے بھی، اپنے خاندان سے بھی ملے، کمزوریوں کے باوجود ملے. ان میں کمیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، پھر بھی ان سے ملے. آپ کا ملنا ایک دن ان کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. کبھی ان کی کمزوریوں کے سبب سے نہ چھوڑے. اور پہلے کمزوریاں نہ، میں ابھی حیران ہو گیا ہوں جب میری خدمت میں سب سے سخت کسی کو پانی کا بپتسمہ دینا جو تھا وہ میرے کزن تھے، تائے کے بیٹے. بہت زیادہ مخالفت، ہیوی مخالفت بھائیوں کی. اس دفعہ میں جب گیا ہوں، ابھی جس پہ میں ڈیتھ پہ گیا تھا، تو میں کوئی 2-4 گھنٹے ان کے گھر میں ٹھہرا. میں نے کہا بھائی جان میرا دل کرتا ہے کہ آپ پانی کا بپتسمہ لے لیں. وہ کہنے لگے تسی آج ہی سانو دو. تیار ہو گئے. میں نے کہا نہیں، میں نے مئی میں آنا ہے، پھر میں آپ کو پانی کا بپتسمہ دے گا. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم جاتے تھے، میں جب بھی پنجاب جاتا تھا میں ان کے پاس رکتا تھا. میں نے کبھی ان سے یہ بات نہیں کی، لیکن ایک وقت آ گیا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکے. ملیں باوجود، ملیں. ملنے سے بھی بہت سے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں ملتا، آپ ضرور اپنا فرض ادا کریں، آپ ضرور مسیح کی خاطر کام کریں، لیکن یاد رہے ایک وقت خدا کی قدرت کام کرے گی. آمین آمین آمین. اب میں کئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر بہت زیادہ ہو جائے گا یہ لمبا، اور پھر ریکارڈنگ سننا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن پڑھ لیتا ہوں. لکھا ہے ملنسار، آگے حلیم، اور آگے پھر تو 6 گلاں ہو گئی ہیں. الہی حکمت کیا ہے؟ اس میں 6 باتیں ہیں. کون کون سی؟ اور آپ نے جو سٹڈی دینی ہے، آپ ملنسار پر سٹڈی کریں، آپ ہمبل ہونے پر، حلیم پر، آپ تربیت پذیر پر کریں، آپ رحم پر کریں، آپ بے طرفدار پر کریں، اور آپ بے ریا کریں. تو آپ کے 6 پوائنٹ ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 6 پوائنٹ. اس طرح جو بائبل سٹڈی کرواتے ہیں وہ ان میں سے نقطہ، جو کلام سنانے والے ہیں وہ ان کو سمجھیں کہ کس طرح ہم بائبل میں سے. اچھا، ہمارے جو پرنسپل تھے وہ کہتا ہے کلام میں ڈالنا نہیں ہے، کلام سے نکال. کئی لوگ کلام سناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈالتے. 2 طرح کے کلام پریچر سناتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں. کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے ڈالی جان گے. وہ جو تھے وہ جو ہے بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے، اور چوڑے چو بوٹی نہیں جو لونی، جو مداری گر نہیں ہوتے تھے، باندر وغیرہ نچاتے تھے، تو ان کے پاس ایک جھولا ہوتا تھا، ایک جو ہے وہ اس میں سے وہ کہتے تھے اب میں بوٹی لگاؤں، تو وہ کرتے تھے اس سے نکال کے. تو وہ چونکہ پنجابی کلچر ہے ادھر زیادہ، تو وہ کہتے تھے چوڑے تو بوٹی. تو بے شمار پریچر چوڑے چو بوٹی لا دیں دے. لیکن کیسے منادی کرنی ہے؟ کیونکہ تبدیل کس نے کرنا ہے؟ کلام. تبدیل کس نے کرنا ہے؟ کلام میں. تو اس لیے یہ الہی حکمت جو ہے یہ آسمانوں سے آتی ہے. اس لیے میں آج شام کہوں گا کہ ہم سب کو حکمت کی کیا ہے؟ ضرورت. یہ پھلوں سے لدی ہوئی ہے. حکمت آئے گی، پھل بھی ہوں گے. خدا کا جلال آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. اس لیے اپنی زندگی میں
बेशुमार चीज़ों को जो है वो कहें। हम कभी कभी ना कई पास्टर्स को देखते हैं, हम अक्सर कहते हैं मैं इन्होंने कहना भाई जी इन्हें कलीसिया बना लैनी जो, कहती है किवें, मैं कहो भाई जी मलापड़ा बड़ा जो, मलापड़ा भला क्या कहते हैं, मिलनसार, क्या जी मतलब उन्होंने ये चंगा लगता भी ये मिलता बड़ा है, बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, बड़े अच्छे तरीके से हमें मिलता है। तो ये भी लोगों पर चीज़ें क्या करती हैं, असर करती हैं। तो जो हिकमत ऊपर से आती है वो कैसी है, फिर 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 फलों से लदी हुई है। तो खुदावंद हमें ऐसी हिकमत से भरे, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की ज़ुरी में दुआ करें। थोड़ी देर